آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت میں سے چھوٹی ایک بتایا، کہا لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور، لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور، جس کا معنی یہ کہ لباس تو وہ پہنیں گی، کپڑا تو ہوگا، لیکن پہننا اور نہیں پہننا سبحان اللہ وہ ایک جیسا ہی ہوگا، بلکہ کبھی نہیں پہننا تو بھی فتنے کا باعث نہیں، میں لوگ سمجھیں گے پاگل ہے چہرہ پھیر لیں گے، نہیں پہننا بھی فتنے کا باعث نہیں، تو پاگل انسان ہے، ننگا ہے، کیسا اس کو دیکھتا بھی نہیں، اندازہ لگائے۔ لیکن ایسا کپڑا، ایسا لباس جو باری آپ نے فرمایا اور کہا، دو جہنمی گروہ ایسے ہیں، دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا ایک حصہ میں پہلے رکھ چکا ہوں، دو جہنمی گروہ ایسے جو میں نے نہیں دیکھا، ایک ایسے ظالم بادشاہ جو بیلوں کی کوڑے دم جیسے کوڑے ہوں گے جو ماریں گے، اور پھر فرمایا کہ دوسری وہ عورتیں خاص طور سے سنیں، وہ عورتیں جو کپڑا پہن کے بھی ننگی ہوں گی، ننگی نظر آئیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والیاں ہوں گی، جو خود بھی لوگوں کی طرف مائل کرنے والی اور مائل ہونے والیاں ہوں گی، لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی، ایسی عورتوں کا ظہور ہوگا۔ اور سر کے بال بختی اونٹوں کے کوہان، جیسا کہ ایک اونٹ کی قسم ہوتی ہے بختی اونٹ، اس کے اوپر جو سا کاندھا ہوتا ہے نا، ہمارے پاس بیلوں کو آپ دیکھ سکتے جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں، کاندھا ہوتا ہے، جب وہ بہت ہٹا کٹا ہو جاتا ہے، چربی خوب چڑھ جاتی ہے تو وہ کاندھا ڈھل جاتا ہے اس کا، تو آپ نے فرمایا اونٹ میں یہ بہت کامن ہوتا ہے، بختی اونٹ ایک قسم اونٹ ہوتا ہے، اس کے کاندھوں کے جیسی اس کی کوہان جیسی ہوتی ہے نا ٹیڑھی، ویسے وہ جوڑے ڈالیں گے اٹریکٹ کرنے کے لیے، ہیئر سٹائلز، تو کہا ویسے وہ مائل ہونے والیاں، مائل کرنے والیاں ہوں گی، بختی اونٹوں کی کوہان کی تمانی جو ہے اپنے جوڑے وہ ڈالیں گی، اور یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو مقام محشر میں بہت دور تک آتی رہیں گی، یا جہنم میں بہت دور آتے رہیں گی، خوشبو بھی نہیں، اتنے دور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کون سی عورتیں؟ ایسی عورتیں جو ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہننے کے باوجود بھی جسم چھلکیں گا، اور وہ خود مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں ہوں گی۔ افسوس کی بات ہے، صد افسوس کی بات ہے، یہ بات تو قرب قیامت سے پہلے عورتوں کی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ امت مسلمہ بھی آج اس خیر اور اس برائی کے شکار بن چکے ہیں۔ یاد رکھیے آج کا یہ واقعہ اور یہ صورتحال نہیں ہے کہ کسی زمانے کے انر ویئرس آج آؤٹر ویئرس ہے، کیا آج ایک زمانہ تھا سلیک ایک کپڑا آتا ہے بہت پتلا اور بہت جسم میں چمٹتا ہے، لوگ اس کو اپنے کپڑے کے اندر پہنتے تھے، جیسا اور خاتون ہے تو شلوار کے اندر سلیک پہنتی تھی تاکہ غلطی سے اگر شلوار کا کپڑا باریک ہو جائے تو کہیں جسم نہ چھلکے تو اندر سے کپڑا پہنا جاتا تھا۔ آج اندر کی لباس کیا باہر کے لباس نہ ہوگا کہ لوگ سلیک پہن کے مسلمان خواتین گھوم رہی ہے، سبحان اللہ، کہ یہی حدیث میں نہیں بتایا جا رہا کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی؟ اور آج ہمارے لباس کا کیا حال ہے؟ اپنے لباس پر عورتیں غور کریں، اور بالخصوص مردوں کی آنکھوں کا پانی مرا اس لیے عورتیں اس لباس میں آئی۔ گھر کے مرد کو شرم نہ آتی کہ کبھی اس کی بیوی، کبھی اس کی ماں، کبھی اس کی بہن، کبھی اس کی بیٹی، کبھی اس کی اور رشتہ دار جو محرمات میں سے ہے، وہ ایسے لباس پہنتی کہ لباس غائب ہے، غائب ہے، آستینیں غائب ہے، آستین موجود نہیں، گلوں کے یہ حال ہے کہ آگے سے آدھا کھلا اور پیچھے سے آدھا کھلا ہے، کپڑا اتنا چست اور اتنا چھوٹا ہے کہ پیٹ اور پیٹ دکھ رہی ہے۔ مرد کے لیے اس کی سطر، اس کا سطر ناف سے لے کر گھٹنا ہے نا، یہاں ہماری عورتیں بھی اپنا پیٹ اور ناف دکھاتی ہیں، ساڑی میں نہیں ہوتا ہے کہ کئی بار لوگ بولتے نہیں آپ اتنا باریکی میں جاتے، اچھی بات نہیں، عورتیں سنتی ہے، تو میں تو چاہتا ہوں لوگ سنیں، اس لیے کہ سنیں گے تو پھر عمل تو کر سے پتا تو چلے گا یہ برائی ہے۔ کیا آج یہ معاملہ نہیں ہو گیا ہے؟ اور مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی، غیر فطری ہو جائیں گی عورتیں۔ مائل ہونے والی اور مائل کرنے والیوں کیا معنی ہے تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ فطری چیز یہ ہے، قدرت میں بھی یہ چیز آپ پائیں گے، نیچر میں، قدرت میں، کہ ہر جگہ مذکر مؤنث کے پیچھے ہوتا ہے، میل فیمیل کے پیچھے بھاگتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جانوروں کو بھی اب حال دیکھیے، کوئی بھی انسان مشاہدہ کر سکتا ہے نا کہ مذکر مؤنث کی طرف بھاگتا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے انسانوں کے اندر بھی مذکر مؤنث میل اور فیمیل ہوتے ہیں، تو یہاں بھی فطری چیز تو کیا ہے کہ مذکر مؤنث کی طرف مائل ہوتا ہے، میل فیمیل کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن قرب قیامت
عورتیں اس ذہن کی ہو جائیں گی کہ وہ خود مائل ہونے والیاں ہو جائیں گی. اور کیا آج وہ زمانہ نہیں ہے جہاں مسلمان خاتون بھی، کالج گوئنگ لڑکیاں بھی یہ سوچتی نہیں کاش کہ کوئی میرا بوائے فرینڈ ہوتا. مائل ہونے والیاں ہیں. فطرت تو یہ تھی کہ مذکر بھاگتا ہے مؤنث کے پیچھے، میل بھاگتا ہے. آج میڈیا نے اور تمام حالات میں برائی اس حد تک ہے کہ مسلم خاتون کی بات کر رہا ہوں میں، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارا خطاب ان سے نہیں ہے. یاد رکھیے ان کے پاس کیا گراوٹ آ رہی ہے ماحول میں، کلچر میں، وہ پریشان ہے. ہمارے پاس تو حل ہے لیکن اس کا ہم کو بتایا گیا پردے کا، لیکن اس کے باوجود بھی آج بے پردگی کا کیا عالم ہے. اور کپڑوں کے معاملے میں کہ مائل ہو رہی ہیں کہ کالج جانے سے پہلے طے کر لیا جائے کہ کون میرا بوائے فرینڈ ہوگا. خبریں آ رہی ہیں کہ لڑکی لڑکوں کے پیچھے پڑ رہی ہے، لڑکے بھاگ رہے ہیں. وہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے، اس کو کالج نہیں جا رہا. کیوں؟ کالج میں جاتے ہی بولے اس کے پیچھے لوگ چپک جا رہے ہیں، اس پہ غلط غیر غلط الزامات ڈالے جا رہے ہیں تاکہ معاملہ میرے سے فٹ ہوگا تو الزام تم پر. حالت ہے نہیں ہے. مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں ہوں گی، جبکہ فطرت تو یہ ہے کہ مذکر مائل ہو مؤنث کی طرف، میل ہو. یہاں وہ اس طرح کی نفسیات ہو جائیں، آج ہو رہا ہے. اور پھر فرمایا وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے دوسروں کو ایسے ہیئر اسٹائلز کریں گی جس میں خاص ذکر آیا، ایسے جوڑے ڈالیں گی جس میں گردن جھکی بھی ہوں گی، یا علماء لکھتے ہیں ایسی چال چلیں گی جس میں گردن کو جھکا کر چلا جاتا ہے. دونوں باتیں، جوڑا جس طرح سے ڈھلتا ہے وہ بھی مانا ہے، یا گردن کو ڈھالنا، گردن کو. اور کیا آج ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اشارے اور کنارے جو معاملہ ہے بہرحال جو کچھ ہے، کیا اسی طرح سے نہیں ہوتا کہ انسان گردن سے کرتا ہے، جھکی ہوئی گردنوں سے؟ بہرحال میں اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ہم سب جانتے ہیں حالات یہ ہے کہ ایک باشعور انسان، ضروری نہیں کہ وہ اس کو کیسے پتا چلے، نظر اوپر اٹھا کے چلنا پڑتا ہے راستوں پر، آپ نیچے رکھ کے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے، کوئی بھی باشعور انسان کسی بھی خاتون کو دیکھ کر دور سے بتا دیں گا اس کا کیریکٹر کیا ہے. آج حالت یہ صرف اس کے انداز سے چلنے سے بتا سکتا ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہے. اصل میں بیان کیا نا، وہ اٹریکٹ کرنے والیاں ہوں گی، ہونے والیاں ہوں گی، اور ایسی جوڑے ڈالیں گی، ایسا اٹریکٹ کریں گی ہیئر اسٹائل سے، جیسا کہ بختی اٹیا بہرحال دوسرا مانا ہے، گردنوں کو ایسے ڈھال کر چلیں گی جس سے مرد مائل ہو اس کے طرف. آج یہ بے حیا ہو چکی ہے. اور ان عورتوں کے تعلق سے باریک کپڑا، یہاں تو وسیع اور کپڑا ہی غائب ہے، باریک کپڑے کی بات ہو رہی. دوسرا مردوں کو مائل کرنا اور مائل ہونا. آج تمام چیزیں سجنا اور دھجنا کس کے لیے ہو رہا ہے؟ کس کے لیے کر رہی ہے عورتیں؟ کس کے لیے کر رہی ہے یہ تمام چیزیں؟ صرف مائل ہونے والی. اور اس کی نہیں میں ہم تو اپنے شوہر کے لیے ہوتے ہیں. تو شوہر کے لیے جو سجتا ہے نا، تو شوہر کے لیے اپنے کمرے میں سجتا ہے، سچ کے محفلوں میں جا کے نہیں بیٹھتا ہے. شوہروانی ہوتا ہے آپ کو. سجنے جو شوہر کے لیے سجتی ہے، جس کی اجازت ہے جائز اگر میک اپ ہو تو وہ اپنے روم میں ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے، لیکن وہ محفلوں میں نہیں جاتا ہے جہاں ہزار لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، یا راستوں میں وہ نہیں کرتا ہے بغیر پردے کے اس حالت میں وہ گھوم رہی. آج تو یہ معاملہ ہے. تو یہاں مرد نہیں ہے اس کا مقام، اس کا شوہر نہیں ہے، یہ مائل ہونے والی اور ہونے والی. افسوس، یہ چیز پہ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور کہا مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اس طرح سے کہ وہ چال چلیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. یاد رکھیں کتنی خطرناک وعید ہے. اپنے لباس کو تبدیل کرنا بے انتہا ضروری ہے ہمارے لیے. یاد رکھیں، غور کیجیے اپنے بچوں کے لباس پر.